سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن۔ نور مجسم نیر اعظم، نور مجسم نیر اعظم، نور کا ایک درپن تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن۔ چاند کا سینہ شک ہوتا ہے، سورج ڈوبا آتا ہے، قدموں پہ جھک جاتا ہے، قدموں پہ جھک جاتا ہے۔ چاند کا سینہ شک ہوتا ہے، سورج ڈوبا آتا ہے، قدموں پہ جھک جاتا ہے، قدموں پہ جھک جاتا ہے۔ چاند ستارے چاند ستارے سورج تیری، چاند ستارے سورج تیرے، ناخن کی قطرن تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن۔ تیرے پسینے کی خوشبو سے بچے خوشبودار ہوئے، وہ رس کے گلزار ہوئے، وہ رس کے گلزار ہوئے۔ تیرے پسینے کی خوشبو سے بچے خوشبودار ہوئے، وہ رس کے گلزار ہوئے، وہ رس کے گلزار ہوئے۔ کہ تیرے پسینے تیرے پسینے کی بو پا کر، تیرے پسینے کی بو پا کر کہتی ہے دلہن تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن آقا، تم ہی ہو جان چمن۔ تیرے پائے ناز کے نیچے ایک نہیں سو جنت ہے،
یہ تو رب کی حکمت ہے، یہ تو رب کی حکمت ہے، تیرے پائے ناز کے نیچے ایک نہیں سو جنت ہے، یہ تو رب کی حکمت ہے، یہ تو رب کی حکمت ہے، تیرے ہی قدموں پہ نچھاور، تیرے ہی قدموں پہ نچھاور، اپنا تن من دھن تمہیں ہو جان چمن، آقا تمہیں ہو جان چمن، آقا تمہیں ہو جان چمن، تمہیں ہو جان چمن، آقا تمہیں ہو جان چمن، تمہیں ہو جان چمن۔ ایمان و عرفان کی خوشبو باغ رضا سے آتی ہے، یہ فیض برکاتی ہے، یہ فیض برکاتی ہے، ایمان و عرفان کی خوشبو باغ رضا سے آتی ہے، یہ فیض برکاتی ہے، یہ فیض برکاتی ہے، طیبہ کی طیبہ کی سوگاتیں باتیں، طیبہ کی سوگاتیں باتیں، برکاتی آنگن تمہیں ہو جان چمن، آقا تمہیں ہو جان چمن، آقا تمہیں ہو جان چمن، تمہیں ہو جان چمن، تمہیں ہو جان چمن، آقا تمہیں ہو جان چمن، رنگ گلابی دیکھا سب نے شہر کرم کے کھاروں کا، رنگ گلابی دیکھا سب نے شہر کرم کے کھاروں کا، کیا کہنا نظاروں کا، کیا کہنا نظاروں کا، کہتی ہے یہ رنگ گلابی دیکھا سب نے شہر کرم کے کھاروں کا، کیا کہنا نظاروں کا، کیا کہنا نظاروں کا، کہتی ہے یہ کہتی ہے یہ جوہی چمپا، کہتی ہے یہ جوہی چمپا، نرگس اور سوسنگ تمہیں ہو جان چمن، آقا تمہیں ہو جان چمن، آقا تمہیں ہو جان چمن، تمہیں ہو جان چمن، سانسوں سے خوشبو نکلے اور روح معطر ہو جائے، یاد نبی میں کھو جائے، یاد نبی میں کھو جائے، سانسوں سے خوشبو نکلے اور روح معطر ہو جائے، یاد نبی میں کھو جائے، یاد نبی میں کھو جائے، اور ورد درود ورد درود پاک کرے جب، ورد درود پاک کرے جب، دل کی ہر دھڑکن تمہیں ہو جان چمن،
آقا تم ہی ہو جان چمن، آقا تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن۔ اپنے اسد پہ چشم عنایت پیارے آقا فرما دو، میری قسمت چمکا دو، میری قسمت چمکا دو۔ اپنے اسد پہ چشم عنایت پیارے آقا فرما دو، میری قسمت چمکا دو، میری قسمت چمکا دو۔ اپنے کرم کے پھول سے آقا، اپنے کرم کے پھول سے آقا بھر دو میرا دامن، تم ہی ہو جان چمن، آقا تم ہی ہو جان چمن، آقا تم ہی ہو جان چمن، تم ہی ہو جان چمن۔ نور مجسم نیر اعظم، نور مجسم نیر اعظم، نور کا ایک درپن، تم ہی ہو جان چمن، آقا تم ہی ہو جان چمن، آقا تم ہی ہو جان چمن۔ اے نواسۂ پیمبر، اے نواسۂ پیمبر، تیری یاد آ رہی ہے، تیری یاد آ رہی ہے، اے نواسۂ پیمبر، تیری یاد آ رہی ہے، تیری یاد آ رہی ہے۔ اے نواسۂ پیمبر، تیری یاد آ رہی ہے، اے نواسۂ پیمبر، تیری یاد آ رہی ہے، اے حسین ابن حیدر، اے حسین ابن حیدر، تیری یاد آ رہی ہے، تیری یاد آ رہی ہے، اے نواسۂ پیمبر۔ تیری شان بے بیاں ہے، تیرا ذکر ہر زباں ہے، تیری شان بے بیاں ہے، تیرا ذکر ہر زباں ہے، تیری شان بے بیاں ہے، تیری شان بے بیاں ہے، تیرا ذکر ہر زباں ہے، صبر و رضا کی پیکر، صبر و رضا کی پیکر، تیری یاد آ رہی ہے، تیری یاد آ رہی ہے، اے نواسۂ پیمبر۔ اور مجھے جام در پلا دے، مجھے جام در پلا دے، میری تشنگی مٹا دے، ہاں مجھے جام در پلا دے،
مجھے جام در پلا دے، میری تشنگی مٹا دے، اے شاہ حوض کوثر، اے شاہ حوض کوثر، تیری یاد آ رہی ہے، تیری یاد آ رہی ہے، اے نواسہ پیمبر۔ اور کسے حال دل سناؤں، کسے زخم دل دکھاؤں، کسے حال دل سناؤں، کسے زخم دل دکھاؤں، کسے حال دل سناؤں، کسے حال دل سناؤں، کسے زخم دل دکھاؤں، اے امام روز محشر، اے امام روز محشر، تیری یاد آ رہی ہے، تیری یاد آ رہی ہے، اے نواسہ پیمبر، اے نواسہ پیمبر، تیری یاد آ رہی ہے، اے حسین ابن حیدر، اے حسین ابن حیدر، تیری یاد آ رہی ہے، تیری یاد آ رہی ہے، اے حسین ابن حیدر، تیری یاد آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دشت بلا کو خلد کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو خلد کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ اور جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین،
جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ضرور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، جان مال اور اولاد کے نقصان سے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا، ان کی پریکشا ہوگی، اور پریکشا، امتحان، آزمائش کس طرح سے ہوگا؟ کبھی انہیں دھمکایا جائے گا، کبھی انہیں بھوکا رکھا جائے گا، ان کی جان کو خطرہ ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، اولاد کا خطرہ ہوگا، ہر طرح سے انہیں آزمایا جائے گا۔ 5 آزمائشوں کا ذکر ہے، اور ان 5 آزمائشوں کے وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر و رضا کے جو پیکر ہیں انہیں بشارت اور خوشخبری دے دو۔ مال کی قربانی بڑی قربانی ہے، وطن چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، بھوکا رہنا بڑی قربانی ہے، لیکن سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہے۔ اپنی جان راہ خدا میں قربان کرنا یہ سب سے بڑی قربانی ہے، اور رضائے مولا پر جان نچھاور کرنے والوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ ہر ایک کا حساب ہوگا، اعمال نامے تولے جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں گلا کٹانے والا بے حساب جنت میں جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، ظاہر میں ہم کو لگتا ہے ایک انسان دشمن کے مقابلے میں جائے، تلوار سے حملہ ہو، سینے میں نیزہ چبھ جائے، گلے پر تیر لگے، خون کا فوارہ جاری ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، بندہ بڑا تڑپتا ہوگا۔ لیکن آپ کو سچ بتاؤں، علماء فرماتے ہیں کہ شہید جب گلا کٹاتا ہے، اللہ کی رضا پر شہید ہوتا ہے، تو اسے تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ چیونٹی کاٹے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ بس اتنی۔ بات بڑی لمبی ہے، 1-2 بار بتا چکا ہوں، بس میں مثال دے کر آگے بڑھوں۔
زنانے مصر نے حضرت یوسف کو دیکھا، حسن یوسف پر ایسی فدا ہو گئی کہ انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا کیا ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی چھری سے انگلیاں کاٹ ڈالی، نگاہوں کے سامنے حسن یوسف تھا، پتہ نہ چلا کیا ہوا ہے، خون بہتا رہا، انگلیاں کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ سامنے حسن یوسف کا جلوہ تھا۔ اور نبی کا امتی، آقا کا دیوانہ جب مصطفیٰ کے نام پر، مصطفیٰ کے دین پر اپنا گلا کٹاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ آقا کا جلوہ اسے دکھائی دیتا ہے، جلوہ یار دکھائی دیتا ہے، مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم میرا وجدان کہتا ہے اگر مصطفیٰ کا چہرہ موت کے وقت نظر آ جائے، ہزاروں طوفان آئیں، ہزاروں حملے ہوں، کچھ بھی ہو جائے، بندے کو پتہ نہ چلے گا، اس لیے کہ اس کے نگاہوں کے سامنے آقا کا جلوہ ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، حدیث سے ثابت ہے، قیامت کے دن دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے، کوئی دنیا میں آنے کی اچھا نہیں جتائے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ واپس دنیا میں جانا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جس نے گلا کٹایا ہوگا، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوا ہوگا، میدان محشر میں اللہ سے کہے گا مولا ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیج۔ جنت کی ساری نعمتیں لینے کے بعد شہید اللہ سے کہے گا مولا تیری جنت میں ساری نعمتیں ہیں، باغ، محلات، کھانا پینا، حور و غلمہ، ساری نعمتیں ہیں، لیکن مولا تیرے نام پر دنیا میں جو گلا کٹایا تھا اور گلا کٹتے وقت جو لذت اور ٹیسٹ نصیب ہوا تھا، مولا ایسی لذت تیری اس جنت میں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے شہادت۔ شہادت بہت اونچا منصب ہے، شہادت بہت اونچا مقام ہے۔ سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، آل رسول کا تقریباً پورا گھرانہ میدان کربلا میں اللہ کی رضا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے شہید ہوا۔ اب ایک سوال آپ کے سامنے کروں کہ جب شہادت اتنی اونچی منزل ہے تو ہمارے آقا پھر شہید کیوں نہیں ہوئے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے شہنشاہ ہیں، کتنے پیغمبر شہید ہوئے ہیں؟ حضرت زکریا کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور کئی پیغمبر شہید ہوئے۔ تو جو منزل، جو مقام دوسرے پیغمبروں کو ملا وہ ہمارے آقا کو کیوں نہیں ملا؟ منصب شہادت ہمارے سرکار کو کیوں نہیں ملا؟ بس یہ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا۔ مجھے پسند ہے، سرکار فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، 5 مرتبہ سرکار کی تمنا تھی اللہ کی راہ میں گلا کٹاؤں،
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ تجھے دشمنوں سے بچائے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، کوئی دشمن تجھے قتل نہیں کر پائے گا۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کرام سیکورٹی کا انتظام کرتے، سفر میں، جنگل میں، خیمہ میں، تمبو کے پاس سیکورٹی ہوتی، لیکن اللہ پاک نے جب فرمایا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، کوئی دشمن تیرا کچھ نہیں کر سکے گا، سرکار نے سارے محافظوں کو کہہ دیا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے مانگا منصب شہادت، اللہ نے فرمایا کہ تجھے شہید کوئی نہیں کرے گا۔ اب سنیے، شہادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سری اور ایک جہری۔ سری یعنی دشمن کسی کی جان لے لیں لیکن پتہ نہ چلے کس نے جان لی، کیسے جان لی، گپت مرڈر جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کو شہادت سری کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور ایک شہادت جہری، ظاہر میں گلا کاٹا جائے، تلوار ہو، تیر ہو، نیزہ ہو، اس کا اثر نظر آئے، اس کو شہادت جہری کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں جو شہادت مقدر تھی، اس کی شروعات حضور پر ہوئی اور اس کا اختتام حضرت امام حسن اور امام حسین پر ہوا۔ آپ نے سمجھے ہوں تو اس طرح سے سمجھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا خیبر کے موقع پر، اور زہر دینے والی ایک عورت تھی، یہودیہ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، سرکار کھانے بیٹھے، دو صحابی بوٹی اٹھا کر کھا بھی لیے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوٹی گوشت کی منہ میں ڈالی، چبایا، اور بوٹی نے کہا سرکار کھانا نہیں، میرے اندر زہر ہے۔ میں نے اس بوٹی سے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے بولتی، کہا نہیں، راز اسی میں تھا۔ سرکار کو دو صحابی تو شہید ہو گئے، اتنا قاتل زہر تھا۔ اس عورت کو پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی، آپ نبی ہوں گے تو بچ جائیں گے، نبی نہیں ہوں گے تو ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو اس شہادت، بلکہ حدیث بتاؤں، حدیث کی روشنی میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ہے کہ خیبر میں جو سرکار کو زہر دیا گیا تھا، ہر سال اس کا اثر ہو جاتا تھا، ہر سال اس طرح کا زہر تھا، اور آخرکار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی زہر کی وجہ سے بیمار پڑے اور اسی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو شہادت سری، مخفی شہادت کی ابتدا سرکار سے ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا، اور اس کی انتہا حضرت امام حسن پر ہوئی۔ کل میں نے بیان کیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں، آپ کو تقریباً 9 مرتبہ زہر دیا گیا اور آخرکار آپ شہید ہو گئے۔ شہادت جہری کی ابتدا بھی رسول اللہ سے ہوئی۔ جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر چاروں طرف سے حملہ ہوا، رخسار مبارک زخمی ہو گئے، دانت مبارک زخمی ہو گئے، خون، چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ آقا پر حملہ ہوا،
اللہ کا وعدہ سامنے آ گیا، پیارے تجھے کوئی دشمن نہیں مار سکے گا۔ تو شہادت جہری کی ابتدا بھی مصطفیٰ پر ہوئی اور انتہا میدان کربلا میں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر ہوئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، مجھے سمجھنا ہے تو حسین کو دیکھو اور حسین کو سمجھنا ہے تو نانا کو دیکھو۔ یہ منصب شہادت تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب عظیم، شہادت سری اور جہری دونوں طرح کا منصب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آ گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی شہادت یہ کوئی اچانک آنے والا امر نہیں تھا، اچانک آنے والی کوئی آفت یا مصیبت نہیں تھی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے نواسے کو شہید کریں گے۔ شواہد النبوت میں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کی گود میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین، ماموں بھانجا دونوں، ایک رسول اللہ کے بیٹے اور ایک بیٹی کے بیٹے، دونوں بیٹے ہیں۔ اچانک ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے فرزند اور نواسے سے محبت فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہیں گے، ایک اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ میں ابراہیم کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرتا ہوں۔ 2-3 دن کے اندر تندرست تھے، 17 مہینے کی عمر تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی، مدینہ پاک میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ بار بار کہتے تھے میرا حسین وہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اللہ کی اجازت لے کر آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین بیٹھے تھے اور آقا انہیں چوم رہے تھے۔ یہ چومنا یہ نبی کی سنت ہے۔ ایک حدیث بتاؤں آپ کو ٹیسٹ آئے گا۔ سب طرح کے لوگ نہیں ہوتے نا، کسی کا دل سخت ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی جرمٹ میں سرکار بیٹھے ہیں، ایک باہر سے کوئی آیا، دیکھا کہ حضور حضرت امام حسین کو چوم رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے تو بہت بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو چوما نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے تیرا دل سخت بنایا ہے تو میں کیا کروں؟ یعنی بچوں سے محبت اور انہیں چومنا یہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔ فرشتہ، بارش برسانے والا فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امت ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی امت آپ کے صاحبزادے حسین کو شہید کرے گی۔ اتنا ہی نہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کے دی جس جگہ پر میرا حسین شہید ہونے والا تھا۔ میں نے سونگا او کما قال، تو اس سے کربلا کی بو آ رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی، بڑی عجیب بات ہے، حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔
جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے یہ مٹی دی تھی اس وقت حضور کی 9 بیویاں تھیں، اہل بیت میں سے 9 بیویاں تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی عطا فرمائی اور فرمایا ام سلمہ اسے شیشی میں بند کر لینا، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ سے کہا، راز یہ تھا کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، سرکار کی 9 بیویوں میں سے صرف 1 بیوی باقی تھی اور وہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجری سن 61 محرم کی 10 تاریخ کو جب امام عالی مقام شہید ہوئے تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے صرف 1 بیوی زندہ تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے کئی روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مولا علی شیر خدا کو اور سارے گھر والوں کو معلوم تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والی آپ کی امت حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کرے۔ جنگ صفین پر مولا علی شیر خدا گئے، کربلا سے گزرے۔ جن کے پاس دل کی آنکھیں ہوتی ہیں انہیں سب نظر آ جاتا ہے۔ ارے غوث پاک بغداد میں بیٹھے اور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی کی کیا بات کرنی۔ میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبرائیل آئے انسانی بھیس میں۔ آسمان پر چرچا ہو رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ آسمانی دنیا میں چرچا ہو رہی ہے، ایک فرشتہ جبرائیل کے روپ میں آیا انسانی بھیس بدل کر، حضور سے عرض کیا، مولا علی شیر خدا سے عرض کیا کہ سرکار ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہا پوچھو، جواب دو گے؟ کہا دوں گا انشاءاللہ۔ کہا یہ بتاؤ کہ جبرائیل کہاں ہیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبرائیل کہاں ہیں؟ لیکن پوچھا علی سے ہے، اور علی نے زندگی میں کسی سوال کے جواب میں انکار نہیں کیا ہے۔ آنے والے سے جب سنا کہ یہ پوچھتا ہے جبرائیل کہاں ہے تو پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے، پھر سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، 6 جہت 6 دشائیں دیکھ لی، اور اس کے بعد آنے والے سے فرمایا اے آنے والے سن، جب میں نے اوپر دیکھا تو 7 آسمانوں تک میری نظر چلی گئی، مجھے جبرائیل کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے جب نیچے دیکھا 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری تک دیکھا، مجھے جبرائیل کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا کونا کونا دیکھا، اس پوری کائنات میں جبرائیل کہیں نظر نہیں آئے، لگتا ہے کہ جبرائیل تو ہے۔ جبرائیل پکار اٹھے، سچ فرمایا ہے مدینے والے آقا نے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کربلا سے گزرے، کتنی مدت ہے، ابھی کئی سال باقی ہیں، کئی سال باقی ہیں، 20 سال سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے اہل بیت کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے اہل بیت کے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے اہل بیت کا امتحان لیا جائے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت اچانک آنے والی کوئی بات نہیں ہے، پہلے سے اہل بیت کو معلوم تھا، پورے خاندان رسول کو معلوم تھا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین اپنے خاندان سمیت میدان کربلا میں بہت بڑی آزمائش اور امتحان کا سامنا کرنے والے۔ کل میں نے بتایا تھا حضرت امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی شہید کر دیے گئے۔ حکومت اور اقتدار حضرت امیر معاویہ کے پاس ہے۔ شرط کیا تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن خلیفہ بنیں گے۔
ظالموں نے امام حسن کو زہر دیا، آپ شہید ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا ہجری سن 60 رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابی تھے، جلیل القدر صحابی، کاتب وحی خدا، اللہ کا جو پیغام ہے اس کو لکھنے والے چند صحابی ہیں جن کو مصطفیٰ نے قرآن لکھنے کی ڈیوٹی دی ہے۔ اور یہ قرآن لکھنا یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ قرآن لکھنے کی امانت، مصطفیٰ کیا کہیں لکھنے والا کیا لکھے، قرآن لکھنے والا کتنا بڑا امین ہوگا۔ تو اس امت کے کاتب وہی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ کے بھائی یعنی رسول اللہ کے سالے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نوازشوں سے انہیں نوازا تھا۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی ہمارا امام کہتا ہے حضرت امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کو برا بلا کہنے والا جہنم کا کتا بنے گا۔ خبردار، ان کو مصطفیٰ نے نوازا ہے، میرے آقا کی نگاہ کرم ان پہ پڑی ہے، میرے آقا نے انہیں کلمہ پڑھایا ہے، ان کے بارے میں ذرہ برابر ہلکا لفظ نہیں کہنا کسی بھی صحابی کے بارے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ٹائم آیا، سوچا کہ کیا کروں، اس لیے کہ مسلسل 5 سال جنگ و جدال کے حضرت امیر معاویہ نے دیکھے تھے۔ 70-75 ہزار بے گناہوں کا مارا جانا حضرت امیر معاویہ نے دیکھا تھا۔ اب سوچتے ہیں کہ کیا کروں۔ اگر آدمی بڑے ہوشیار تھے، ذہین تھے، پولیٹکس کے ماسٹر تھے، سوچا کہ اگر بنی ہاشم میں سے کسی کو حکومت سونپوں تو میرا خاندان، میرا سماج قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے خلفشار ہو۔ بنی امیہ میں اگر کسی کو سونپتا ہوں بنی ہاشم گوارا نہیں کریں گے۔ بنی امیہ میں بھی اس وقت بڑے بڑے قابل آدمی تھے۔ آخر فیصلہ کیا کہ حکومت اور اقتدار اپنے بیٹے یزید کو سونپ دوں۔ یزید جس کی عمر تقریباً 35 سال تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناخلف بیٹا تھا۔ آپ نے اسے نصیحت کی، سمجھایا، صحابہ کرام اور اکابر سے حسن سلوک کی وصیت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان رسول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تاکید کی۔ جو بھی آپ نے کیا، میرا وجدان کہتا ہے 1400 سال سے ہمارے بزرگ علماء نے کہا ہے حضرت امیر معاویہ نے امت کا بھلا چاہتے ہوئے یہ کیا تھا۔ بیٹا کچھ کرے اس کے لیے کسی باپ کو دوشی نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا اور دنیا سے چلے گئے۔ یزید نے سب سے پہلے اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راجدھانی دمشق تھا، جو آج کل سیریا میں ہے، ملک شام میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان غنی کے زمانے تک اسلامی راجدھانی مدینہ تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اور آپ کے فرزند حضرت امام حسن، ان 2 خلیفاؤں کے وقت میں اسلامی راجدھانی کوفہ، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پہلے دن سے لے کر بعد کئی سالوں تک اسلامی حکومت کی راجدھانی دمشق رہا ہے، بعد میں بغداد بنا۔ یزید نے دمشق سے پوری دنیا میں جو اسلامی حکومت کے اندر جو گورنر تھے سب کو لیٹر لکھا
کہ تم جلدی سے جلدی میرے نام کی بیعت لو۔ یزید نے مدینہ پاک کا جو گورنر تھا اس وقت، جس کا نام ولید بن عقبہ تھا، سب سے پہلے اس کو لیٹر لکھا مدینہ پاک میں، اس لیے کہ مدینہ پاک میں تب بھی بے شمار صحابہ رہتے تھے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کی اولاد، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو واقد لیثی، حضرت جابر بن عبداللہ، اس طرح سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مدینے میں تھے۔ تو یزید نے پہلے جو اپنا ہتھ کنڈا آزمایا وہ یہ تھا کہ اگر بڑے لوگ جو بڑے باپ کی اولاد ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اگر انہوں نے میری بیعت کر لی تو دوسرے لوگوں سے بیعت لینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو مدینہ کے گورنر پر خط لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے اپنا جانشین بنایا ہے، سارے مدینے والوں سے میرے نام کی بیعت لو، خاص کر کے حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور یہ جو بڑے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ان سے سب سے پہلے میری بیعت لے لو۔ شعبان کی پہلی تاریخ کے قریب مدینہ پاک میں یہ خط ملا۔ ولید جو مدینہ کا گورنر تھا وہ جانتا تھا کہ امام حسین سے یزید کی بیعت لینا آسان نہیں ہے۔ امام حسین کو بلایا، سرکار امام عالی مقام کو پتہ چل چکا تھا حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بارے میں اور یزید کی تخت نشینی کے بارے میں، اور جب گورنر ہاؤس سے آپ کو بلاوا آیا تو آپ چند ساتھیوں کو لے کر گورنر ہاؤس گئے۔ اچانک یہ ہوا کہ وہاں گورنر ہاؤس میں گورنر کے پاس اس امت کا سب سے بڑا فتین فتنہ پرواز آدمی بیٹھا تھا، جس کا نام مروان تھا، اور میں نے بتایا تھا حضرت عثمان غنی اسی کی شرارت سے شہید کیے گئے تھے، جس نے لیٹر لکھا تھا۔ مروان بیٹھا ہے، ولید نے امام حسین کو کہا حضرت امیر معاویہ دنیا سے چل بسے ہیں، یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سلجھے ہوئے تھے، 56 سال کی عمر تھی، اور سارے خلفائے راشدین کا حضرت امیر معاویہ کا دور دیکھ چکے تھے۔ فرمایا کہ بیعت بھی کوئی ایکانت میں لینے کی چیز ہے، آپ مدینے کے سارے لوگوں کو بلاؤ، سب سے بیعت کا تقاضا کرو، مجھے بھی کہو۔ یہ کہہ کر آپ روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلے تو مروان نے کہا، یہ مروان جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس کے باپ کا نام تھا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت کی تھی۔ آقا کبھی کسی پر لعنت نہیں کرتے تھے، یہ کیسا بد نصیب ہوگا کہ اس کے باپ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ ام المومنین فرماتے ہیں لعن اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی مروان، مروان کے باپ پر، اور وہ مروان اس کے باپ کے صلب میں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ کو باہر نکال دیا تھا، مدینے سے باہر نکال دیا تھا، طائف چلا گیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور تھا تو پھر آ گیا۔ اب یہ مروان کہتا ہے اے ولید، حسین کو جانے نہ دے، ابھی ان کے اوپر زبردستی کر کے یزید کی بیعت کر لے، اگر حسین یزید کی بیعت نہ کرے تو تلوار سے اس کا کام پورا کر دے، اگر آج حسین نکل گئے تو کل قبضہ حکومت ان کے پاس ہوگی، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ حضرت امام حسین سن گئے، واپس آئے، کہا اے ابن زرقہ، اے کمینے، کیا تو سمجھتا ہے یہ لوگ مجھے قتل کریں گے؟ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔
ولید نے کہا کہ اے مروان تو مجھے ایسی بات کرتا ہے جس سے میری آخرت اور دنیا دونوں کا نقصان ہوگا. کیا میں امام حسین کو اس لیے قتل کروں کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم یہ مجھ سے نہیں ہوگا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے گھر. صحابہ کرام جو بڑے بڑے ہستیاں تھیں انہوں نے مشورہ دیا کہ حسین آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں، اس لیے کہ مکہ میں کسی کا خون کرنا جائز نہیں. ومن دخلہ کان آمنا، وہاں مکھی مارنا بھی جائز نہیں. جو مکہ میں داخل ہو گیا اللہ کے امن میں آ گیا. تو آپ اس لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے کہ مکہ جائیں گے وہاں پرسکون زندگی گزر جائے گی. ابھی چوتھی رات تھی شعبان کی، پھر بلاوا آیا. ولید نے بلایا امام حسین کو. آپ نے جواب دیا کہ ابھی تو رات کا وقت ہو رہا ہے، ابھی تو میں نہیں آ سکتا، بعد میں دیکھا جائے گا. امام علی مقام رات کے وقت نکلنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے روزے رسول پہ آئے، اپنے نانا جان کے مزار پر آئے. وہ حسین جن کی پیدائش سے لے کر اب تک کی زندگی کا بڑا حصہ مدینہ پاک میں گزرا تھا، جس مدینہ میں امام حسین کا بچپنا گزرا تھا، جس مدینہ کی گلیوں میں آقا ان کی انگلی پکڑ کر پھرا کرتے تھے، جس مدینہ کی فضاؤں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں رچی بسی تھی، آج حسین مجبور ہو کر وہ مدینہ چھوڑ رہے. روزے رسول پہ آئے، ساری دنیا سوئی ہے، حسین اپنے نانا کو جگانے آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام سرور عالم، سلام سرور ذیشان، سلام عالم امکان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں. یا رسول اللہ، میں وہی حسین ہوں جس کو آپ چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے حسین سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. میرے نانا، میں وہی حسین ہوں جس کو آپ مدینے میں اپنے کندھے پر بٹھا کر گھوما کرتے تھے. میرے نانا، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے نانا، میں وہی آپ کا لاڈلا نواسا حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جنگل سے ہرنے اپنا بچہ لائی تھی. میرے نانا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. میرے آقا، آج آپ کا نواسا حسین دشمنوں کے نرغے میں ہے اور آپ کو آخری سلام کرنے آیا ہے. آقا سے حسین نے کیا کہا اور آقا نے کیا جواب دیا، یہ تو کہنے اور سننے والا ہی بتا سکتا ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی ہوگی. اس کے بعد امام علی مقام اپنی ماں سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ آئے. پوری دنیا سوئی ہے. حسین اپنے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھے. میری سخی ماں، آج تک تیرے در سے کوئی سوالی خالی نہیں گیا ہے. آج تیرا لاڈلا بیٹا حسین تیرا سوالی بن کر آیا ہے.
میری ماں مجھے مدینہ سے نکلنے کی اجازت دو، میری ماں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ میرا رب مجھے صبر عطا فرمائے۔ جب میرا 6 مہینے کا علی اصغر تڑپتا ہو تو میری ماں میں صبر کروں۔ 18 سالہ نوجوان علی اکبر جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہو، میں صبر و رضا کا مجسمہ بن جاؤں۔ میری ماں میرے بچے 3 دن بھوکے پیاسے تڑپتے ہو تو اللہ پاک مجھے صبر عطا فرمائے، میری ماں ایسی مجھے دعا دے دو۔ اس کے بعد آپ امام حسن پاک کے مزار پہ آئے، وہاں آخری سلام کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پورے خاندان کو لے کر امام علی مقام مدینہ پاک سے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس آپ کے خاندان میں ایک آپ کے بھتیجے امام حسن مجتبیٰ کے بڑے صاحبزادے امام حسن مصنع، ایک بھتیجے، 4 ساتھ میں 5 بھتیجے تھے، بڑے بھائی کے 5 بیٹے تھے، اور اس کے سوا بڑے بھتیجے کے نکاح میں امام حسین کی صاحبزادی تھی فاطمہ صغریٰ، وہ بیمار تھیں، اس لیے وہ دونوں رہ گئے۔ باقی اہل بیت کا پورا خاندان، مولا علی کے سارے صاحبزادے، حضرت امام مسلم اور ان کے بھائی بھتیجے، پورا خاندان بنی ہاشم مدینہ سے نکل گیا۔ باہر نکلتے نکلتے نانا کو سارے خاندان رسول نے آخری سلام کیا، اور اس کے بعد یہ خاندان 340 مائل کی دوری پر مکہ پہنچ گیا۔ مکہ جانے کے بعد آپ ایک مہمان کی حیثیت سے رہے۔ مکہ میں بھی حکومت کی طرف سے گورنر تھا، لیکن آپ نے کسی سے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کے گھر کعبے کے پاس ورد و وظائف، نماز و صلات، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ کتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے، آقا کی حدیثیں سنتے، دین کے سوالات پوچھتے، امام علی مقام ہر ایک کو فیضیاب فرماتے تھے۔ اچانک کہتے ہیں لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کوفہ جہاں حضرت مولا علی کو ماننے والوں کی اکثریت تھی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ ہی کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ حضرت مولا علی کی وفات کے بعد کوفہ اب شیعان علی کا مرکز بن چکا تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو شیعان علی نے میٹنگ بلائی۔ سلیمان بن سرد کے مکان پر میٹنگ ہوئی، سب نے مل کر حضرت امیر معاویہ کی وفات پر اللہ کا شکر ادا کیا، ایسے ظالم، اور اس کے بعد بتایا کہ امیر معاویہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر چکے ہیں، امام حسین نے بیعت نہیں کی ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم امام حسین کو بلائیں، ان کی بیعت کریں، ان کا ساتھ دیں، اور ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلی میٹنگ شعبان کے آخر میں، اس کے اوپر شیعان علی کے دستخط، انہوں نے خط لکھا، اور پہلا خط رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین کو ملا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی جھگڑے فساد میں، حکومت میں نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ امام حسن کے ساتھ کیا ہوا آپ کو معلوم تھا، آپ کے والد گرامی مولا علی کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا آپ کو معلوم تھا۔ لیکن میں نے کہا لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کوفہ سے بار بار خط آنے لگے، اے نواسے رسول، ہم پر کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اگر آپ نہیں آئے تو مجبوراً ہم یزید کی بیعت کر لیں گے۔ پھر آپ
آپ قیامت کے دن نانا کو کیا جواب دو گے؟ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسے مسائل آ گئے. ایک طرف شریعت کا مسئلہ. نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی ظالم حکومت لوگوں کا استحصال کرتی ہو، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتی ہو، پھر بھی قوم کا مذہبی رہنما اگر ان کے لیے کچھ نہ کرے تو گویا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسی حالت میں رہیں. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مکہ سے کوفہ جائیں اور وہاں کے لوگوں کی بیعت کریں. اس لیے کہ یزید اقتدار کے لائق نہ تھا، وہ شرابی تھا. اسلام میں سب سے پہلے داڑھی اس نے منڈائی، یزید نے. نماز اس نے چھوڑی، شراب اس نے شروع کیا، نوجوان لڑکیوں سے حرام کاری کا دھندا اسی نے شروع کیا. بادشاہ کا بیٹا تھا. کون پیسے والوں کو آج کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ تو بادشاہ کا بیٹا تھا. پیسے، دولت، اقتدار کی ریلم چھیل تھی. امام عالی مقام جانتے تھے. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ رزلٹ جو بھی ہو اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دوں گا. اب یہ خطوں پر خط علماء نے لکھا ہے کہ 150 خط آ گئے. 150 خط کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے حسین آپ کوفہ آؤ، ہم آپ کی بیعت کریں اور اس عظیم فتنے سے امت کو آپ بچانے والے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، حضرت جابر، حضرت ابو واقد لیثی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ بڑے بڑے جو صحابہ تھے، ان کو امام حسین نے مشورہ پوچھا. رمضان ہو گیا ہے، شوال ذیقعد کے مہینے چل رہے ہیں. ہر صحابی نے کہا حسین خبردار آپ کوفہ نہ جانا، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بابا علی کو دھوکہ دیا ہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بڑے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، یہ لوگ کبھی وفا نہیں کریں گے. اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ مکہ میں رہیں، اللہ کے گھر میں رہیں، آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں. حضرت امام حسین سوچتے ہیں، ادھر لیٹر آ رہے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم تو یزید کی بیعت کر لیں گے. اب اس کا دوسرا پہلو سنیے. حضرت امام حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید خزانوں کی کنجیاں امام حسین کے قدموں میں ڈال دیتا، کسی صوبے کا گورنر بنا دیتا، امام حسین کی بہت بڑی عزت ہوتی. لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا. دنیا کہتی کہ کیسا بھی خراب آدمی ہو اس کی بیعت کرنا جائز ہے. دیکھو امام حسین نے یزید کی بیعت کی ہے. ظاہری دنیاوی فائدہ ہو سکتا تھا لیکن آخرت کا نقصان ہوتا. حسین نے فیصلہ کیا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا ہم سے یہ کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. محمد الرسول اللہ میرا نانا ہے. اسلام کو صحابہ کے خون سے مصطفیٰ نے سینچا ہے. ساری زندگی مصائب کو برداشت کرنے کے بعد اسلام کو پھیلایا ہے. حسین اس اسلام کو مٹنے نہیں دے گا. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفہ جاؤں گا اور یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اب صحابہ ایک طرف صحابہ منع کر رہے ہیں، ایک طرف یہ مذہبی پیچیدگی آ گئی، شریعت کا نیم آ گیا. امام حسین میں نے کہا بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. ان کو معلوم تھا، انہوں نے بیچ کا رستہ نکالا. بیچ کا رستہ کیا نکالا کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور صحابہ سے کہا کہ آپ کہتے ہو تو میں نہیں جاتا، میں اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجتا ہوں. اگر کوفے والوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے وعدے پر پکے ہیں یا بے وفا ہیں، پھر میں سوچوں گا. اور اگر
ان لوگوں نے حضرت مسلم کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا ویوہار نہیں کیا تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کو یہ بات کچھ ٹھیک لگی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم کو لیٹر لکھ دیتے ہیں، اے کوفے والو، تمہارے بے شمار خطوط آئے، سر دست میں اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، تم ان کے ہاتھ پر میری بیعت کرنا۔ حضرت مسلم جب جا رہے تھے تو ان کے دو بچے تھے چھوٹے، 7-8 برس کے، محمد اور ابراہیم، یہ دونوں گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، ابا جان آپ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر، ہم ضرور ساتھ چلیں گے۔ حضرت مسلم سمجھاتے ہیں کہ بچے یہ مسافری ہے، سفر ہے، لمبا سفر ہے، دھوپ ہے، تکلیف ہے، لیکن بچوں نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا مسلم ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ حضرت امام مسلم اپنے 2 ننھے بچوں کو لے کر مکہ شریف سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے زوردار بھوے سواگت کیا آپ کا، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کی اولاد، مرحبا، خوش آمدید، زور شور سے سواگت کیا۔ اور ایک بہت بڑے مکان، عالی شان مکان میں ان کو رکھا گیا۔ مکان مالک کا نام تھا مختار بن عبید اللہ ثقفی۔ یہ بھی امت کا بڑا بدبخت آدمی ہے، جس کے گھر پر سب سے پہلے حضرت امام مسلم ٹھہرے۔ لوگوں کو پتہ چلا، حالانکہ کوفے میں اس وقت یزید کی حکومت کی طرف سے گورنر تھے، وہ صحابی تھے، حضرت نعمان بن بشیر، صحابی رسول تھے، اہل بیت کو ماننے والے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے تو کوفے والوں نے ان کی بیعت لینی شروع کی۔ 8 دن کے اندر تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ جیسے ہی لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو خط لکھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں سادات بہت بھولے ہوتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے خط لکھا، سرکار 12,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، ابھی سلسلہ جاری ہے، آپ جلدی سے جلدی مکہ سے روانہ ہو کر کوفہ آ جائیں۔ آپ نے خط لکھ دیا۔ اس کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو وہاں کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے جمعہ کے خطبہ میں کہا، اے لوگو، ایک طرف یزید برسر اقتدار ہے اور آپ لوگ امام مسلم کی بیعت کر رہے ہیں، یزید بھڑکے گا، بڑا فتنہ ہوگا، قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، جو کرنا ہو سوچ کے کرنا۔ ایک شخص جو آل رسول کا دشمن تھا، عبداللہ بن مسلم حضرمی نام تھا، وہ کہنے لگا کہ گورنر صاحب آپ ڈھیلے معلوم ہوتے ہیں، کئی دنوں سے لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے ہیں، یزید کے خلاف پورا پلان بن رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری میں لوگ مجھے کمزور کہیں یہ اچھا ہے، کوئی مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ بڑا طاقت والا ہے۔ اس نے نماز جمعہ کے بعد یزید کو لیٹر لکھا، اے یزید تو خواب غفلت میں سویا ہے، تیرے خلاف طوفان، بہت بڑا طوفان اٹھنے والا ہے، مسلم بن عقیل کی ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور وہ وقت قریب آئے گا کہ یہاں سے اٹھنے والا طوفان تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یزید کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوا، فوراً اس نے اپنے منسٹروں کی مجلس شورا بلائی، میٹنگ بلائی، سب نے مشورہ دیا کہ یزید ایک ہی علاج ہے، ایک ہی رستہ ہے کہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا دو اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دو۔ یہ عبید اللہ بن زیاد بن ابی، میں زیادہ خلاصہ نہیں کروں گا، عبید اللہ کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد انہا باپ نو دیکھرو، اس کا نام نہیں آتا ہے۔ زیاد کس کا لڑکا کہ اس کے باپ کا بیٹا،
آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کیسے ہوں. ایسی نسل حرام آل رسول کی دشمن ہوتی ہے. اس نے کہا ہاں یہ کام میں سنبھالوں گا. عبید اللہ نے, اس کو لیٹر ملا عبید اللہ کو کہ جلدی تو کوفہ پہنچ جا, کچھ بھی کرنا پڑے کر لے لیکن کنٹرول ہو جائے. بڑا مکار بڑا چالو آدمی تھا. وہ وہاں سے روانہ ہوا, زیادہ آدمیوں کو ساتھ نہیں لیا تاکہ لوگ پہچانے نہ جائیں کہ یہ تو بصرہ کے رہنے والے ہیں. اور آیا بھی رات کو, مغرب کے وقت, شام کو جب اندھیرا چھایا تھا, اور اس رستے سے آیا جو رستہ مکہ سے کوفہ کی طرف آتا ہے. بھلے کہ چند کلومیٹر کا زیادہ طے کرنا پڑے لیکن اس رستے سے جائیں جو مکہ سے رستہ جاتا ہے. جب عبید اللہ کوفہ پہنچا تو کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین آ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ دوڑ پڑے, مرحبا ابن رسول اللہ, مرحبا ابن رسول اللہ. جب پتہ چلا کہ امام حسین نہیں ہے, یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہیں, تو سب لوگ اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے. عبید اللہ ابن زیاد سیدھا گورنمنٹ ہاؤس گیا, حضرت نعمان بن بشیر کو لیٹر دیا کہ آپ سسپینڈ, اب سارا اقتدار میرا ہوگا. اگلے دن سے اس نے کام یہ کیا کہ کوفے کے سارے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے گورنمنٹ ہاؤس میں بلا لیا. ہر قبیلے کا, عرب میں قریش اور قریش کے سوا بھی بہت سارے قبیلے تھے, ہر قبیلے کے سردار جو زیادہ پیسے والا ہوتا تھا وہ قبیلے کا سردار ہوتا تھا. ہر سردار کو بلا لیا اور سب کو گورنمنٹ ہاؤس میں رکھا, کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا, سب کو رکھا گورنمنٹ ہاؤس میں. اور اس کے بعد سب کو دھمکایا, تم کو معلوم ہے تم جو کر رہے ہو اس کو رزلٹ کیا ہوگا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے اور اس نے سارے شہر کے بڑے بڑے لیڈروں اور سرداروں کو بلا لیا اور پکڑ لیا ہے اور اندر رکھا ہے. حضرت امام مسلم بیعت کرنے والوں کو لے کر گورنر ہاؤس کو گھیر لیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ تب تک 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے. 40,000 کو لے کر امام مسلم وہاں آئے. 20 فٹ اونچی دیوار تھی قلعے کی, اندر گورنر ہاؤس, اس میں عبید اللہ بن زیاد تھا, اس کے لوگ بھی تھے اور ساتھ میں شہر کے جتنے بڑے بڑے سربراہان اور لیڈر تھے سب اندر تھے. حضرت امام مسلم اگر اشارہ کرتے تو 1 گھنٹے میں قلعے کا کام پورا ہو جاتا, عبید اللہ بھی مارا جاتا اور ایک دم شانتی ہو جاتی. لیکن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بھائی ہیں, مولا علی کے بھتیجے ہیں, رسول اللہ کے خاندان والے ہیں. آپ نے جھگڑا فساد کرنا پسند نہ کیا اور دیکھا کہ کسی طرح راستہ نکل آئے. اگر عبید اللہ بن زیاد سارے شہر کے لیڈروں کو جو اس نے قید رکھا ہے اگر چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں کسی پر تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. عبید اللہ نے کیا کیا, پولیٹکس ان کی ماسٹری دیکھو. سارے لوگوں کو بلایا, لیڈروں کو, اور کہا دیکھو تم لوگ قلعے کی دیوار پہ چڑھ جاؤ اور ہر شخص اپنے سماج اور اپنے قوم کو سمجھائے, امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میرا جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا, لیکن تم میں سے ایک ایک کو اسی گورنر ہاؤس کے اندر ذبح کر دوں گا. اور پھر یزید کا لشکر آ رہا ہے, جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں کسی کا بچہ نہیں چھوڑا جائے گا, کسی کا گھر نہیں چھوڑا جائے گا, کسی کی عورتوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. سب کو قتل کر کے سب کے سروں کے ڈھیر کیے جائیں گے, سب کے مکانوں کو آگ لگائی جائے گی, کسی کو نہیں بخشیں گے. ایک ہی راستہ ہے, اپنے سماج کو اپنے قوم کو کہو کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. اب دھمکی میں آ گئے, پیسے والے لوگ تھے نا, دھمکی میں آ گئے اور قلعے کی دیوار پہ چڑھ گئے, رونے لگے. سمجھایا اے ہمارے کوفے والوں سنو, یہ ٹھیک ہے امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں, ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے, مالک جنت ہیں, لیکن سنو حکومت یزید کے پاس ہے, اقتدار یزید کے پاس ہے, طاقت یزید کے پاس ہے, فوج اور تلوار یزید کے پاس ہے.
امام حسین کے پاس نہیں ہے. اگر تم نے حضرت مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تو عبید اللہ ہم کو ابھی یہاں ذبح کر ڈالے گا. اس لیے ہم پر رحم کرو, اپنے بچوں پر رحم کرو اور جلدی سے جلدی امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو. نماز ظہر کے بعد 40,000 کا مجمع آیا تھا. عصر کی اذان ہوئی تو 40,000 میں سے 39,500 چلے گئے, 500 رہے. حضرت امام مسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور مغرب کی جب اذان ہوئی تو 500 لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے. جب سلام پھیرا تو مسجد میں آپ کے 2 بیٹوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا. جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی, وفاداری کے دعوے کیے تھے, امام حسین کے نام پر جان و مال, عزت و آبرو قربان کرنے کا جذبہ دکھایا تھا, وہ سارے بھاگ گئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں. اپنے دونوں صاحبزادوں سے فرمایا کہ بیٹے تم دونوں قاضی شرح کے گھر پہ چلے جاؤ. اور آپ سوچتے ہیں کہ قاضی شرح مشہور آدمی ہیں, اس کے گھر پہ ابھی فوج کے لوگ آئیں گے, اگر میں ان کے وہاں چلا گیا تو جلدی پکڑا جاؤں گا, تو ان کے یہاں نہیں جلنا, کسی اور گھر جاتا ہوں. نماز مغرب کے بعد جامع مسجد سے امام مسلم نکلے. سارے بازار میں کرفیو, ایک بھی دروازہ کھلا نہیں, سارے گھر بند, سارے دروازے بند, بازار میں کوئی انسان نظر نہیں آتا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس ایک ہی فکر تھی, میں نے نواس رسول حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے, سرکار جلدی آ جاؤ. کوفے والوں نے بے وفائی کی, میرے بھیا حسین کو معلوم نہیں. اب یہ ظالم کوفی سرکار امام حسین یہاں آئیں گے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. بس ایک ہی فکر آپ کو ستائے جا رہی ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی گلی میں جا رہے, دیکھا تو دور سے ایک مکان کا دروازہ کھلا تھا. دوپہر سے دھوپ میں کھڑے تھے, شام ہو گئی تھی, سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, پیاس لگی تھی. آپ دیکھا ایک مکان کا دروازہ کھلا ہے, وہاں گئے تو دروازے پر ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ مائی پانی کا ایک گلاس پلا دو. وہ گھر میں گئی, پانی کا گلاس لے آئی. سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا گلاس پیا. پانی پینے کے بعد وہ گلاس اندر رکھنے گئی, دیکھا تو یہ آنے والا مسافر تو بیٹھا ہے. پوچھا بھائی پانی اور پینے کا نہیں, روٹی کھانے کا نہیں, پھر کیوں بیٹھے ہو, اپنا گھر جاؤ. گھر جانے کی بات کی, حضرت امام مسلم رونے لگے. فرمایا اے مائی, اس مسافر کا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے. آپ کا نام کیا؟ کہا میرا نام مسلم بن عقیل ہے. وہ عورت رونے لگی. میرا مقدر, میرا نصیب تو دیکھو, خاندان رسول کا شہزادہ چل کر میرے گھر آیا ہے. ہم غریب آدمی آپ کی دعوت کر نہیں سکتے تھے, سرکار آج ہمارا مقدر ہے, نصیب ہے کہ آج ہمارے گھر پہ آپ آئے, میرے گھر میں تشریف لے آئے. اس عورت نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر میں آرام سے بستر لگا دیا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا. آدھی رات کو اس عورت کا بیٹا آیا. اس عورت کا نام تاریخ کتابوں میں توآ لکھا ہے. آدھی رات کو اس کا بیٹا آیا. اس کے بیٹے نے دیکھا کہ ماں بار بار گھر کے اندر جاتی ہے. پوچھا ماں یہ بار بار اندر گھر جانے سے کیا ہے, بار بار گھر کے اندر کیوں جاتی ہو؟ کہا بیٹے بات بتاؤں, حضرت امام مسلم بن عقیل یہاں آئے ہیں, آج رکیں گے کل چلے جائیں گے, خبردار کسی کو بتانا نہیں, دشمن کہیں تکلیف نہ پہنچائیں. اس کا جو بیٹا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا خاص آدمی تھا. کہا ماں کوئی بات نہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں, آل رسول ہیں. صبح جا کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ حضرت امام مسلم ہمارے گھر ہیں.
عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً 500 آدمیوں کا دستہ بھیجا فوراً. اس میں اس کے کمانڈر محمد بن اشعث تھا اور 500 دوسرے آدمی. چاروں طرف سے توآ اس بڑھیا کے مکان کو گھیر لیتے ہیں. حضرت امام مسلم کو پتہ چلا ظالم آ گئے ہیں پکڑنے کے لیے. آپ بھی تلوار لے کر باہر آ گئے اور بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت امام مسلم نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ 500 کا دستہ تھا اور بھاگنے پر مجبور ہو گیا. ان ظالموں نے پتھر اٹھائے, پتھروں سے حملہ کیا. چاروں طرف سے پتھروں کی بوچھار ہو گئی. آپ کے چہرے پر, آپ کے ہونٹوں پر, آپ کے پیٹھ پر, سینے پر بے شمار پتھر لگے. بدن لہو لہان ہو گیا تو بھی آپ نے تلوار بند نہیں کی اور چاہتے تھے کہ لڑ کر اپنی جان دے دیں. اچانک ان کا جو سردار تھا محمد بن اشعث, وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو امان دی, میں نے آپ کو امان دی. عرب لوگ امان میں ایسے پابند ہوتے تھے کہ جس کو امان دیں اس کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے. حضرت مسلم بن عقیل نے اس پر وشواس کر لیا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. سب سے پہلے انہوں نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور اس کے بعد آپ کو ایک سواری پر, خچر پر بٹھایا اور ڈائریکٹ گورنمنٹ ہاؤس لے گئے. جب عبید اللہ کے پاس آپ پہنچے, علماء نے لکھا ہے آپ نے عبید اللہ کو سلام نہیں کیا. عبید اللہ کو جب سلام نہیں کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ امیر میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے اور میں اس کو سلام کروں؟ اگر میرے قتل کے ارادہ نہیں ہے تو اس پر کئی سلام. عبید اللہ نے کہا مسلم میں تجھے اس طرح سے قتل کروں گا کہ آج تک اس طرح سے کوئی قتل نہیں ہوا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تو اور تیرا باپ اس طرح کے کاموں میں مشہور ہو. کہا مسلم یہ تو بتا کہ یہاں کیوں آئے؟ فرمایا تمہارے باپ داداؤں نے یہاں لوگوں پر ظلم کیا, بے جا قتل کیے, عدل و انصاف کو چھوڑا. میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے اور انصاف کا پیغام دینے کے لیے یہاں آیا ہوں. عبید اللہ نے کہا کہاں قرآن, کہاں حدیث اور کہاں عدل و انصاف اور کہاں تو؟ آپ نے فرمایا کتے ہوش کی دوا کر, پوری دنیا کو قرآن و حدیث کی تعلیم اور عدل و انصاف کی تعلیم ہمارے گھر سے ملی ہے. اگر ہمارا گھر نہ ہوتا تو کوئی نہ مسلمان ہوتا, نہ تو مسلمان ہوتا, نہ تیرا باپ مسلمان ہوتا. یہ سارے جہاں میں جو اسلام کی بہاریں ہیں یہ میرے گھر, ہمارے گھر کا صدقہ ہے. کتنی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. بالآخر اس ظالم نے بقیر بن حمران اسدی کو کہا کہ اس کو کوٹھے کو اوپر لے جاؤ, اس کا سر دھڑ سے الگ کر دو اور اس کی لاش کو نیچے پھینک دو. آپ نے فرمایا دیکھا لوگوں میں سے کوئی ہو تو آپ اس کو وصیت فرمائیں. دیکھا تو ابن سعد جو کربلا میں یزیدی لشکر کا فوجی کمانڈر تھا, یہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا. سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں میں نے بتایا تھا جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اتنا ہی نہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. آؤ سنو, حضرت سعد کہتے ہیں کبھی کبھی اچھے لوگوں کے گھر میں بد نصیب پیدا ہو جاتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, پہلے سے چلا آتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی, ہر مسلمان حضور سے کہتا تھا آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, لیکن میرے مصطفیٰ نے اگر کسی کو کہا ہے تو وہ ایک سعد بن ابی وقاص ہیں جن کو کہا میرا باپ عبداللہ اور میری ماں آمنہ تجھ پر قربان ہوں. میرے ماں باپ قربان, میرے مصطفیٰ نے صرف ایک مرتبہ ایک صحابی کو کہا ہے. ایسے خوش نصیب باپ کا بد نصیب بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو میرے خاندان کا قریش ہے, میری نصیحت سن لے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 700 درہم لیے ہیں,
میرے خاندان والوں سے بعد میں لے لینا لیکن ابھی اس کی چکوانی کر دینا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، موت کا وقت ہے، تلوار سر پر مسلط ہے، لیکن بندے کا حق کتنا خیال کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ نہ ہو کہ تو نے اس کا قرض ادا نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا۔ پہلی وصیت یہ کی۔ دوسری وصیت کہ کسی طرح سے میرے بھیا حسین کو خبر بھیج دینا کہ آپ کے بھائی مسلم کے ساتھ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے اور ہرگز وہ کوفہ نہ آئیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو زمین پر پڑی ہو تو اٹھا کر وہاں سے دفن کر دینا۔ وہ ابن سعد نے آ کر عبید اللہ سے کہا کہ یہ وصیت ہے۔ کہا اس کا قرض جو ہے وہ تو جانے یہ جانے، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ حسین اگر یہاں آئیں گے تو حسین کا وہی حال ہوگا جو ان کا حال ہوا ہے، اگر حسین نہیں آتے تو ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ رہی بات لاش کی، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے ہم اس کی لاش کو زمین میں دفن ہونے نہیں دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اس نے کہا مارنے کے بعد ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ اس کی لاش کو کوئی دفن کرے یا کیا کرے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو کوٹھے کے اوپر لے گئے، آپ کلمہ شریف درود شریف استغفار کرتے ہوئے اوپر گئے اور زبان حال پر یہ تھا نہ پیامے کہ بسوئے یار برد، نہ قاصدے کہ پیامے بسوئے یار برد، نہ محرمے کے دریں دیار بود۔ کوئی قاصد نہیں ہے، کوئی خبر لینے والا نہیں ہے جو میرے آقا حسین کو بتائے کہ آپ کے بھائی کا کیا حال ہے۔ کوئی محرم راز نہیں ہے جو میرے راز کی بات میرے حسین کو بتا دے۔ آپ اسی طرح بس خیالات میں مشغول تھے کہ ظالم نے تلوار چلائی اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن بد نصیبوں نے آل رسول کے سامنے جان تک دینے کی قسمیں کھائیں، محبت کی باتیں کی، اچھے اچھے وعدے کیے، ان کے نصیب میں ہی بد نصیبی تھی۔ آخرکار انہوں نے وہی کیا جس کا اندیشہ تھا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ آج کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، کل سفر بڑا لمبا ہوگا، اس لیے تھوڑا وقت پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل بیت کے ذکر پاک سننے اور سنانے کا جو جذبہ ہے اس جذبے میں کامیابی عطا فرمائے، اس کے ثواب سے مالا مال کرے اور آل رسول اور اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کی وللمغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على تلاوة القرآن، اللهم متعنا بفيوزهم وبركاتهم وعلومهم وأنوارهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة واشرنا مع الأبرار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
او روح معطر ہو جائے، یاد نبی میں کھو جائے، یاد نبی میں کھو جائے، اور ورد درود ورد درود پاک کرے جب، ورد درود پاک کرے جب، دل کی ہر دھڑکن تم ہی ہو جان چمن، آقا تم ہی ہو جان چمن، آقا تم ہی